بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو میں نے ابھی تک بات کی تھی، اس کی تھوڑے سے مین پوائنٹس جو ہیں میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں، اور پھر اس میں سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اصل میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو آج کی نشست میں اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ان کو ہم لے لیں گے۔ میں نے یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ دنیا میں موجود ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تخلیق فرمائی ہے کہ وہ بالواسطہ یا براہ راست، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی انسان کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ انسان باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ تو خدمت کے لیے ہیں، انسان کو ایک محدود دائرے میں اختیار دے کر اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہے، اور یہ جو دائرہ ہے انسان کا محدود دائرہ جس کے اندر وہ اس کی آزمائش کر رہا ہے، یہ دائرہ اس کے رسپانس کا دائرہ ہے، یعنی وہ کیا رسپونڈ کرے گا، وہ اپنے، اور اگر کچھ بھی اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہا تو اپنے ایٹیٹیوڈ میں کیا رسپانس کرے گا، اس کا کیا رسپانس ہوگا، ہاؤ وڈ ہی رسپونڈ ٹو دا سچویشنز دیٹ ہی از فیسڈ ود۔ اور اس بارے میں یہ بتا دیا تھا کہ جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں انسان کو جس میں اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان کو جو بھی کچھ حالات پیش آ رہے ہیں، جو اس کی آزمائش ہو رہی ہے، چونکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ آزمائش فرما رہے ہیں، لہذا انسان کو وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ہی رکھتے ہیں، اور وہ اس وقت تک ہی اس کو، اور اسی طرح سے اس کو آزماتے ہیں جس طرح سے انہوں نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ وہ کیسے کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ عام طور پر ہمارا تجربہ یہ ہے، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو سچویشنز ہمیں پیش آتی ہیں، اکثر اوقات وہ سچویشنز لوگوں کے باعث پیش آتی ہیں، یعنی یہ دو اہم سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہاؤ ڈز گاڈ ڈیسائیڈ کہ کس کو کس آزمائش میں اس وقت ڈالنا ہے، یہ فیصلہ وہ کیسے کرتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ چونکہ یہ آزمائش اتنی انٹر ریلیٹڈ انوائرمنٹ ہے ساری کی ساری، کہ چونکہ میری بہت ساری آزمائش اصل میں میرے گھر والوں کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، یعنی میری بہت ساری آزمائش میرے ہاں میں جس جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں اس کے امپلائر کی طرف سے ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی بے انصافیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف اگر کوئی میری نظر میں کوئی سازش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حالات مجھے پیش آ رہے ہیں، یہ اکثر اوقات میں ان میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مجھے ڈائریکٹلی، یعنی میرے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو میں عام طور پر اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہوں، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی فوت ہو گیا تو میں اس کو، اور نیچرل ڈیتھ ہے تو میں اس کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہوں، لیکن مثال کے طور پر ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، یا وہ اس ایکسیڈنٹ میں کسی کا قصور تھا، اس ایکسیڈنٹ میں کوئی وجہ بن گئی اس ایکسیڈنٹ کے ہونے کی، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اصل میں مجھے ادھر سے ہٹا دیتی ہیں اور یہ اس طرف لے آتی ہیں کہ یہ تو اصل میں اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں ان دو سوالات کو انشاءاللہ آج اور اگلے سیشن میں ان دو سوالات کو کوشش کروں گا اپنے فہم کی حد تک، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نہ تو میری یہ جو ساری بات ہے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ لازماً یہ کوئی میرے استاد کی بات ہے، یہ میں جو کچھ بھی ہے یہ میرا حاصل مطالعہ ہے، اور میں اس کے اوپر آپ میں سے جو لوگ میرے سیشنز لے رہے ہیں، میں اس کے اوپر پچھلے کافی عرصے سے بات بھی کرتا ہوں اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، میں اس پروسیس میں آپ کو شریک کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر ایک کرٹیکل نظر بھی ضرور ڈالیں اور دیکھیں، اور اگر کوئی بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کو ضرور بیان فرمائیں۔ جو چیز میں نے عرض کی، میں پھر سے، یعنی دو سوالات ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، نمبر ایک، نمبر دو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ ہر موقع پر ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا، بلکہ دنیا کے ہاتھ
کسی کی غلطی، کسی کی پریجڈس، کسی کی زیادتی، کسی کا بے انصافی، یہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے اور پھر میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں۔ یہ پچھلی دفعہ امبر نے بات کی تھی نا کہ وہ جو حج پہ چلے گئے تھے، ان کے جاننے والے جب حج پہ گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو وہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے۔ یعنی میرے تک ایک چیز پہنچی ہے، مجھے ایک نقصان ہوا ہے، اور جس میں بظاہر لوگ انوالوڈ ہیں، بظاہر کیا، ظاہر ہے کہ لوگ انوالوڈ ہیں، اور وہ لوگوں کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، تو اب میں یہ کیسے سمجھوں گا کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے؟ میں ان دو چیزوں کو انشاءاللہ ان دو پروگرام میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ، اور بہت بریفلی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی بریوٹی جو ہے، ان کا بریف ہونا جو ہے، they should not be construed as their less importance because these are very significant points۔ یہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ پوائنٹس ہیں، اور یہ اگر میرے دل میں موجود ہیں تو پھر ایک مشکل میں رہوں گا میں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اس چیز کے بارے میں بالکل وضاحت سے یہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمیں اس کائنات میں جو اس کی صفات دکھ رہی ہیں، اس میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بہت میجر صفات جو ہمارے سامنے آتی ہیں جو کہ اس آزمائش سے ریلیٹڈ ہیں، خاص طور پر وہ بہت ساری دوسری بھی ہیں، لیکن یہ جو بہت میجر ہیں جو کہ اس آزمائش سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں، وہ 5 ہیں۔ یعنی نمبر 1 یہ کہ خدا بڑا ہی مہربان ہے، خدا کی رحمت۔ نمبر 2 یہ کہ وہ بڑا حکیم ہے، اس کی حکمت۔ نمبر 3 یہ کہ وہ مکمل علم رکھتا ہے، اور نمبر 4 یہ کہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے، جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور نمبر 5 یہ کہ وہ عدل کرتا ہے، یعنی اس دنیا کا بیلنس، اس دنیا کے اندر جو انٹریکیسیز ہیں، اس کائنات کی ایک شاندار انٹر کنیکٹڈ نظام جو بنا ہوا ہے، جو ہمیں دکھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے خالق کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی رحمت، یعنی جس طرح سے اس نے ہر چیز کے لیے صرف پیدا نہیں کر دیا بلکہ اس کے لیے جینے کا انتظام کیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بہت کچھ مواقع دیے ہیں، پوٹینشلز دیے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جی پاتا ہے، اس کی پروویڈنس ہمیں دکھتی ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے، اسی کی بیسز پر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اسی کی بیسز پر وہ یہ آزمائش بھی کرتا ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے آنے والے پیش آمدہ تمام حالات جو میری زندگی میں آتے ہیں، وہ خدا کی ان صفات کے ساتھ آتے ہیں، سوائے وہ جو ایک صفت میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ابھی ڈیفرڈ ہے، یعنی وہ عدل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جس آزمائش میں ڈال رہے ہیں، اس آزمائش میں انسان کو وہ اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی قدرت اور اپنی رحمت، اور رحمت کا تعلق اگر آپ غور کریں تو اس پہ بھی میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو سیشن کیا تھا، جس سے میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پرائرٹی جو ہے وہ میری اور آپ کی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں، قرآن مجید میں ایک مقام پر بڑی ہی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دینا چاہے گا کہ اگر تم شکر گزار بندے بنتے ہو تو، یعنی تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی ایک بڑی شاندار بات فرمائی اس موقع پر، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری آزمائش میں مجھے پے در پے یہ موقع دے رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا اہل بنا لوں۔ یہ 4 صفات، یعنی ایک وہ کہ جو ڈیفرڈ ہے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، کہ جس میں وہ اپنی پوری شان کے ساتھ نمودار ہو جائے گی، یہ اس کا وعدہ ہے کہ اس میں تمہارا کیا جانے والا کوئی عمل بھی، کوئی ایک عمل بھی جو ہے وہ ویسٹ نہیں جائے گا جو تم نے میرے لیے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ تمام اعمال کہ جو تم دنیا کے لیے کر رہے ہو، وہ دنیا ہی میں تمہیں ان کا صلہ مل جائے گا، وہ تم یہاں پہ نہیں لے کے آ سکو گے۔ یعنی وہ میرا اندر اور باہر سب کچھ، چونکہ وہ علیم ہے، وہ اس آزمائش کے اندر وہ یہ بھی معاملہ کر دیتا ہے کہ میری جو انٹینشنز ہیں ان کو بالکل کلیریفائی کر کے تو سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس کی حکمت، اس کی علم، اس کی قدرت اور اس کی رحمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں آپ جس وقت کسی چیز میں بہت زیادہ
سارٹ آف ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں یا انگیج ہوتے ہیں یا سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. یعنی یہ اس میں کافی ڈفیکلٹی پیش آ جاتی ہے کہ اس میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. یعنی یہ جو بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ اصل میں اپنی کم علمی، اپنے محدود علم کی وجہ سے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس بات کو قرآن مجید نے سورہ کہف میں لیا اور یہ بتایا. سورہ کہف کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں جی. یعنی اس میں جو اس کی جو سچویشن ہے اس وقت، اس کے اپنے اندر سے بھی واضح ہو جاتی ہے. وہ سچویشن اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بشارت مل چکی ہوئی تھی کہ وہ اس دنیا میں بھی اب کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور اس دنیا میں کامیابی کے بارے میں یہ بتا دیا تھا، ان کو بالکل اناؤنس کر دیا گیا تھا اور پبلکلی اناؤنس کر دیا گیا تھا، تمام مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس دنیا میں جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون، وہ یہ بھی ہے کہ رسولوں کے باب میں اگر جب رسول آ جاتا ہے اور اپنی قوم پر اتمام حجت کر دیتا ہے تو پھر اس قوم کی اب عدالت لگ جاتی ہے. وہ اس قوم کو سزا دے دیتا ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح آخرت میں اچھے اور بروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اسی طرح اس دنیا میں اچھے اور بروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. یہ سچویشن ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کی. اور کنڈیشن یہ ہے کہ نہایت سخت حالات ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ساری عنایتیں جو ہیں وہ کفار ہی کے در و دروازے پر ہو رہی ہیں اور تمام آفتیں جو ہیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ رہی ہیں. یہ سچویشن ہے. یعنی وعدہ وہ ہے، سچویشن یہ ہے. اس موقع پر اور اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. یعنی سوالات بڑے نیک اور ماننے والے لوگوں کو بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک جو آزمائش ہے وہ تو ہے، جس طرح سے ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں سوالات کی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیوں یہ معاملہ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر تو ایک پیغمبر کے ذریعے سے وعدہ کر دیا گیا ہے کہ یہ تمہیں اس دنیا میں فلاح ملنی ہے، تمہیں اس دنیا میں بہترین کامیابی ملنی ہے، تم نے ان پر غالب آ جانا ہے. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ سوال جب پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بتایا کہ کس طرح سے وہ معاملات کر رہے ہیں اور کس طرح سے تمہارا محدود علم ان کو نہیں جان سکتا. یعنی اس میں وہ جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ جس کو ایک نوعیت کا پردہ اٹھا کر بالکل ایک بریف سا ہے، اور یہ صرف انسان کو سمجھانے کی غرض سے. یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو وہ ایک ایک چیز بیان ہوئی ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت ساری بے پناہ حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کو وہاں پہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. جو چیز امپورٹنٹلی سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہم اصل میں اپنی ایموشنل انوالومنٹ کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں، ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک خاص طرف سے چیزیں نکلیں. زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اس میں ایکسپیکٹیشنز نے ٹوٹنا ہے، اس میں ایکسپیکٹیشنز خراب ہونی ہیں، اس میں ایک ناکامیاں آنی ہیں. یہ جب میں سمجھ لیتا ہوں تو اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں پوری محنت کے باوجود بھی جب آ رہی ہیں تو پھر what am I supposed to do؟ یعنی میں کیا کروں پھر؟ یعنی سب کچھ ٹھیک کر لیا لیکن ٹھیک نتائج ہی نہیں نکل رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک نوعیت کا پردہ اٹھا کر یہ بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان میں بڑی حکمت کس طرح سے ہوتی ہے کہ جب کسی نیک کے ساتھ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اصل میں اس میں بھی اس نیک آدمی کی بھلائی مقصود ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پسپا کر دینا یا بالکل حوصلہ ہروا دینا اس کا یہ پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایلیویٹ کرے. دوسری طرف اگر کسی برے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. یہ تیسری مثال میں یہ کہ کسی برے کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی یعنی پیش نظر اس کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اور حکمت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس وقت ملحوظ رکھے ہوئے ہوتا ہے. وہ تمہارے سامنے نہیں ہوتی، تم نہیں جان سکتے اس کو. اور اس لیے چونکہ تم نہیں جان سکتے لہٰذا خدا کی ان صفات کو جس کو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کا حامل ہے، ان صفات پر ایمان رکھتے ہوئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو. یہ جو بات ہے اصل میں یہ ہے جس چیز کی انٹرنلائزیشن کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے. دیکھیے اگلی سیشن میں انشاءاللہ ہم وہ دوسرا سوال بھی لیں گے ڈیٹیل سے کہ اللہ تعالیٰ
جب معاملات لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو گیٹ بیک ایٹ ہم. اور لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سارے ہی معاملات اصل میں مجھ تک جو پہنچ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہنچتے ہیں، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ اجازت اللہ تعالیٰ کے کامل علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت اور اس کی قدرت کے حساب سے دی جاتی ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں جب میں ان کو انٹرنلائز کر لیتا ہوں تو اب میری زندگی کا ایک لینز بنتا ہے. یہ وہ لینز ہے جس کو میں عام طور پر یہ کہتا رہتا ہوں، یہ لینز آف فیتھ ہے. یعنی میری نزدیک لینز آف فیتھ اصل میں اس اینک کے تھرو دیکھنا ہے، اس ٹنٹڈ گلاسز کے تھرو دیکھنا ہے زندگی کو، کہ جس میں آپ کا معاملہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے. Every transaction that you are into is a transaction between you and God. So are we aware of that? Are we conscious of that? And are we ready to face the consequences of what we are doing? یہ اسپیکٹس جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آئندہ لیں گے. جی میں اپنی بات یہاں پہ روک دیتا ہوں. آج کا ہمارا بیسک بات جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اجازت ہم کو دے رہے ہیں، ہم تک معاملات کے پہنچنے کی جو اجازت دے رہے ہیں، وہ اپنے کامل علم، حکمت، قدرت اور رحمت کا تعلق اصل میں جس چیز سے ہے وہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پرائم پرائرٹی، یعنی اس آزمائش کے حوالے سے. ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے. میں نے جب گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت ختم نہیں کر دیا بلکہ موقع دے دیا کہ تمہیں میں موقع دے رہا ہوں. اور یہ جو کچھ ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہم سب اگر جی رہے ہیں تو اس وجہ سے جی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جنت بنا لیں. تو اس چیز کے بارے میں ہمیشہ ہوپ فل رہیں کہ واٹ ایور دس سچویشن از، یہ خدا کی حکمت سے ہٹ کے نہیں ہونی، اس کے علم سے باہر نہیں ہونی، اس کی قدرت سے ہٹ کے نہیں ہونی. یہ میری آزمائش کے لیے ہے، اور یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ میں اپنے لیے جنت میں بہتر مقام بنا سکوں. ٹھیک ہے جی، میں یہاں پر روک دیتا ہوں. آپ کے جو سوالات ہوں ان کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ. اینڈ ان دا نیکسٹ سیشن وی ول ٹیک اپ دا سیکنڈ کویسچن، جس کا میں نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بظاہر چیزیں انسانوں کی طرف سے ہو رہی ہیں تو پھر ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے. بہت شکریہ جی. آئی ول بی اویلیبل فار کویسچن ناؤ. جی لاسٹ سیشن میں مجاہد صاحب کا ہاتھ ریس تھا. مجاہد صاحب پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شکریہ. میرا سوال سر یہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اسی وجہ سے جو خودکشی ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ جو آزمائش ہے تاکہ ہم اس سے بہتر طور پہ عہدہ برا ہو سکیں؟ پہلا سوال تو یہ تھا. اور دوسرا تھا، اگر انسان انتہائی مجبوری میں چلا جائے، یعنی کہ اس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، اور پھر وہ ایسا اقدام کر لے کہ جس پہ کچھ امید ہی باقی نہیں رہی، اس صورت میں ہمیں کیا سوچنا ہوگا سر؟ شکریہ. دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی جب معاملات ہمارے ایک ایسے پروردگار کے ساتھ ہیں جس نے مجھے سانسیں دی ہوئی ہیں اور جس نے جو سچویشن دی رہا ہے میرے لیے وہ خدا ہے، تو پھر مجھے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. مشکل ہے تو اس کو حوصلے سے سامنا کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں جنت کمانی ہے. اور یہی بات اس سچویشن میں بھی پیش آ جائے گی کہ جس وقت انسان بالکل ایسی جگہ پر آ گیا ہے کہ جب کوئی ہوپ باقی نہیں رہی. جب کوئی ہوپ باقی نہیں رہی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ہوپ باقی نہیں رہی، تو اصل میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے پرسپیکٹیو سے. میں نے آپ کو یہ اسی لیے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر میری آخرت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر مجھے دنیا میں سہولت دینا نہیں ہے. ایک بات تو یہ. تو آپ کو اگر ایسی خدا نخواستہ کسی کو سچویشن پیش آ گئی ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اتنی تکلیف ہے کہ جس کے نتیجے میں برداشت سے باہر ہو رہی ہے اور کوئی ہوپ نہیں، تو کیا میں اپنی جان ختم کر سکتا ہوں، جان لے سکتا ہوں؟ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ لیں. یعنی اٹ از این اوپننگ، ڈور اوپننگ فار یو ایٹ دس اسٹیج آف یور لائف، کہ جس میں آپ اپنی ایلیویشن کر سکتے ہیں مزید. یعنی یہاں پر اگر انسان کو اس موقع پر یہ توفیق مل جائے کہ وہ صبر کے ساتھ بغیر کوئی بہت زیادہ واویلا کیے اپنی اس تکلیف کو خدا کے حضور میں پیش ہونے سے پہلے برداشت کر لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ یہ ظہور انشاءاللہ،
یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا، طہارت کا باعث بن جائے گا. جو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں دنیا میں، زندگی میں، وہ یہ دھو دے گی. یہ جو بیماری ہے، اگر تمہارا رسپانس اچھا ہوگا اس پہ، تو تمہارا رسپانس ان سب کو دھو دے گا. تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری مومنٹ پہ He has provided another additional opportunity. اور یہ اپرچونٹی صرف قسمت والوں ہی کو ملتی ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے. ایک صورت یہ ہے کہ جس میں جو بیمار ہے، جو شخص ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہوپ نہیں، وہ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی اور ہے. تو پھر اس صورت میں کیا کروں؟ اس صورت میں بھی میں یہ سمجھوں کہ یہ میری آزمائش ہے، یعنی مجھے اس کو دیکھنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور آخری دم تک کرنی ہے. جب تک کہ سانس آ رہی ہے مجھے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. یعنی میں اس کو ختم نہیں کر سکتا، البتہ اتنا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کو لائف سپورٹ پہ رکھوں. یہ جو ہمارے ہاں اب رواج بن چکا ہے نا لائف سپورٹ پہ رکھنے کا، کہ انسان اصل میں تو فوت ہی ہو گیا فار آل پریکٹیکل ریزنس پرپزز، لیکن یہ کہ اس کو ابھی تک سانسیں آتی رہیں. اس کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہوئی ہے کہ ہم یہ لازمن کریں. unless there is a hope according to our understanding and knowledge. تو یہ ہے جی. ایک ہمیں موئی صاحب کویسچن بھی آیا ہوا تھا لاسٹ سیشن میں، وہ کویسچن سے زیادہ ریکویسٹ تھی. وہ یہ تھا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی کہ جس چیز کے لاس کا ہمیں بہت زور سے احساس ہو، ہمیں یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ وہ ایسی نعمت تھی، یہ ایسی بلیسنگ تھی جس کے بارے میں ہم شاید شکر گزار بھی نہیں ہو رہے تھے جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا. تو ریکویسٹ یہ تھی کہ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، اس کو اگر آپ ایمفسائز کر دیں دوبارہ. ہم کتنی ہی چیزیں ایسی چیزیں ہیں، آپ غور کیجئے گا کہ جس وقت آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ایک تکلیف کی آزمائش میں ڈالتا ہے تو ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنی نعمت تھی. یعنی صرف ایک چھوٹا سا پیٹ کا درد جو ہے نا، وہ انسان کو پیٹ کا درد نہیں ہے تو وہ اس کو نعمت سمجھ نہیں رہا ہوتا. جیسے ہی وہ آتا ہے تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ there was a blessing which I have lost at this moment at least. ٹیمپریرلی سے ہی، اللہ کرے کہ ٹیمپریرلی ہو، لیکن یہ ایک بڑی خوبصورت یاد دہانی بن جائے میرے لیے. یعنی اگر مجھے زندگی میں ایک جھٹکا لگا ہے جو کہ بڑی عنایت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ لگے. دیکھیے یہ کتنی شاندار بات ہے. جب درد ہوئی تو اس وقت تو یہی محسوس ہوا نا کہ یہ اس کی کیا ضرورت تھی، یہ حکمت سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اگر میرا پورے کا پورا ایٹیٹیوڈ اس کے نتیجے میں ایک پازیٹیو سائڈ پہ چلا جائے، میں ریکگنائز کر لوں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ جو مجھے ملی ہوئی ہے. وہ جو میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو، وہ تو میٹافور ہے نا اس کا، خلیل جبران کا، کہ love knows not its own depth until the hour of separation, and that is true for people as well. کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں اتنے شاندار لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اوپر اتنے سہارے ہوتے ہیں موجود، کہ جن کو ہم کچھ حیثیت نہیں دے رہے ہوتے. اچانک جب وہ جانے والے ہوتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی جو یہ مس کر جائیں گے ہم. تو تھنک اباؤٹ اٹ. رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ موقع دیا، اور جب صبح اٹھیں تو اپنے گھر والوں کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا کہ جس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. بیکاز there is going to be a day for sure، یا میں نہیں ہوں گا یا وہ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک انیویٹیبل جدائی پہ منتج ہونی ہے. تو تھنک اباؤٹ اٹ دس وے کہ وہ جو ہے، جب میں یہ سمجھ لیا کہ بلیسنگز جو ہیں میری، میں کئی دفعہ ان کے بارے میں I become less aware till the time that I am in danger of losing them. اگر یہ سچویشن ہے تو پھر just start thinking about those blessings too کہ جن کو کبھی آپ you have never been endangered of losing them. Maybe that will help us be more conscious of it, be more thankful کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی شاندار چیز دی ہوئی ہے یہ. یعنی وہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر رضوان حیدر، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو جا کے اندر سے دکھاؤں انسان کا جسم کہ کتنا کچھ کام کر رہا ہے، تو پھر تمہیں فیل ہی نہیں ہو رہا. یعنی ہمیں فیل ہی نہیں ہو رہا کہ کتنا کچھ اندر چل رہا ہے. اور جس دن ذرا سی تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے تو اس دن پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی. اور اس دن بجائے اس کے کہ ریکگنیشن نعمت کی پیدا ہو، شکایت پیدا ہو جاتی ہے.
یہ ایک غلطی ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. شبانہ انصاری. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جو یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ نعمتوں کا کے انبار میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور پچھلے ہفتے سے نا میرے کان کے پردے کے اوپر ایک ایسا دانا نکلا جس نے پورے ہی پردے کو ڈھک لیا، اور اس میں اتنا درد اور سویلنگ اور بلا وجہ کوئی ریزن بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے مطلب ایسی چیز ہوئی ہے جو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیسے ہوگی. تو میں ہیڈ فون بھی نہیں لگا سکتی کان میں، اللہ رحم کیونکہ کرے. وہ باہر تک سویلنگ ایسی ہوئی نا، ایک ہی کو لگاتی ہوں. تو پھر میں کہتی اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ہے کہ مجھے دوسرے کان کی اہمیت تو معلوم ہوئی کہ وہ ایک بالکل تو ہے سلامت ابھی، اور میں اتنی الحمدللہ. سخت اینٹی بائیوٹکس 8 دن سے کھا رہی ہوں، اور الحمدللہ وہ کافی مطلب ٹھیک ہو کے نا بالکل تھوڑا سا رہ گیا، اور وہ پردہ کھل گیا، یعنی اوپر سے وہ دانا. شکر ہے اللہ کا. تو میں نے کہا شکر اللہ ہے. تعالیٰ آپ کا شکر کہ آپ نے دوبارہ مجھے دے دیا. میں وہ دوا بھی کھا رہی تھی، اور وہ سخت ہوتی ہے دوا، اور میں ساتھ سے شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہلے کبھی نہیں ہوا، اب ہوا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کر دیں گے، مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ. اور الحمدللہ 8 دن میں ظاہر ہے کہ اینٹی بائیوٹک کھانا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ کچھ پیٹ میں وہ ہوتی ہے تھوڑی سی، تو لیکن الحمدللہ اللہ کا میں ساتھ ساتھ شکر ادا کرتی گئی کہ اور آج جو ہے وہ بالکل مطلب نہ ہونے کے برابر ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ نے وہ نعمت دے دی. ماشاءاللہ. تو پھر ایک ایک چیز کا پھر میں سوچنے لگی نا کہ یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ سانس، یہ گلا، یہ حلق، ایک ایک چیز اس پہ بھی کچھ ہو جائے تو کیسے، مطلب ابھی ملا ہوا ہے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جب جیسے ہی جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اوف یہ اتنی سی چیز تھی، اور اس پہ اتنی سی چیز غیر معمولی سی، مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی، وہ کیسے ہوا کیسے یہ بھی نہیں پتا، کوئی چوٹ لگی کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایک دم واقعی پورا وہ بیٹی نے جو اس کے کیمرے سے لی، اس کی تصویر لی، تو وہ پورا ڈھکا پڑا ہے، اور دوسرا کان لیا تو وہ بالکل صاف ستھرا، اور مطلب حیرت انگیز خدا کا یہ سسٹم ہے. اور وہ بس انسان شکر گزاری میں ہم مطلب شکر بھی نہیں ادا کر سکتے جو اس کی نعمتیں ہیں اور مسلسل جن کی برسات ہے. واقعی یہ جی تو چلیں بالکل صحیح بات. جسمانی طور پہ ہوئی، ایموشنلی جو حالات جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹر ہے، اور باقی جو رولز ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں وہ ایکٹرز ہیں. مطلب ایکٹرز ہماری زندگی میں جو یعنی جو کچھ بھی جو ہو رہا ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے وہ اصل میں ادھر سے پیدا جی جی ہوتی ہے کہ لوگوں کے انسان تھرو کو. ہی ہوتی ہے نا، تو وہ تو ایکٹرز ہوئے. تو ہم جو ہیں وہ کیا ہیں، ہم بھی مطلب ایکٹر ہی ہیں، کیونکہ ہمیں تو رسپانس ہی کرنا ہے نا. باقی وہ جیسے وہ والی بات تھی کہ ایک بال آ رہی ہے آپ کھیل رہے ہیں اس کو، یہ بھی بات تھی نا کہ جیسے کرکٹ میں بالز آ رہی ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، بال کرانے والا کوئی اور کھیل آپ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا واضح کریے گا کہ سارے ایکٹرز ہیں، تو جو مجھے پیش آ رہا ہے جو کچھ، تو میں بھی ایکٹر ہی ہوں، کیا ہوں؟ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، سب نے رسپونڈ ہی کرنا ہے. ایکچولی ہم آگے بڑھ کر جو معاملات کر رہے ہیں اس میں کیونکہ دوسرے امپیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ اس کو ہم اگلی دفعہ لیں گے انشاءاللہ ایز اے ٹاپک، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بتایا ہے. یعنی کچھ بتایا ہے، اگر ہے وہ میں نے جس طرح عرض کیا، میں اپنا فہم آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ٹھیک سر، ٹھیک ہے سر، شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی روزمین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر شاید جواب مجھے اس میں ملا، کیونکہ میرا سوال بھی یہی تھا کہ یہ جو آج کا سیشن ہے اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے تھرو آزمائش ہوتی ہے، اور رسپونڈ میرا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، میرا رسپونڈ کیسا ہونا چاہیے لوگوں کے تھرو آزمائش میں. لوگوں کے تھرو آزمائش، اصل میں تو اکثر آزمائش ہماری لوگوں کے تھرو ہی ہے. باقی چیزوں میں تو مطلب موسٹ آف دا ٹیسٹ دیٹ وی فیس، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ڈائریکٹلی نظر نہیں آتا. لیکن مین کچھ واقعات ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بے وقت کی بارش ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا، یا بارش ٹائم پہ ہو گئی تب بھی یہی کہیں گے. لیکن جو چیزیں تھرو ہیومنز ہو رہی ہیں اس میں ہاؤ از اٹ پاسبل، مطلب وہ کیسے ہو رہا ہے کہ انسان کی طرف سے ایک واقعہ ہو رہا ہے، اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو یہ سمجھیں کہ یو آر گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو گاڈ.
یعنی when you say that you're going to respond to God، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں ایک تو یہ کہ جو مجھے تکلیف ہوئی ہے اس کا بہت واویلا نہیں کروں گا، یہ خدا کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو میں نے رسپانس کرنا ہے وہ میں اخلاقی اور قانونی دائرے سے باہر، جو کہ اللہ پسند نہیں کرتے، اس سے باہر نکل کے نہیں کروں گا، یعنی اپنے آپ کو اس اخلاقی اور قانونی دائرے کے اندر پابند رکھوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ یعنی کسی کی زیادتی کے جواب میں نے اس سے بڑھ کر زیادتی کرنے کی اگر طاقت بھی حاصل کر لی ہے، تب بھی میرا معاملہ جو ہے چونکہ خدا کے ساتھ ہے اور مجھے اس کو جواب دینا پڑے گا، تو پھر مجھے اس تک رہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری لمٹ سیٹ کر دی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی پسند بیان کی ہے، وہ سورہ شورا میں کہا نا کہ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی کر لو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ لیکن اگر معاف کر دو تو یہ بڑے ہی نصیبہ ور لوگ ہیں جو یہ کر دیں، یعنی ان کو جو کچھ پھر ملے گا وہ تم سوچ نہیں سکتے۔ یعنی تم بدلہ لینے کا حق دے دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن معاملات جو ہیں ان کو اگر تم خدا پر چھوڑ دیتے ہو تو پھر تو اصل میں تم نے وہ کام کیا جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بڑی اپریسیشن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو واٹ از یور ڈیسیجن؟ کئی دفعہ ہم لوگوں کے گرجز میں اتنے پھنس جاتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہمیں وہ جو ہے نا دا ڈیزائر ٹو پلیز گاڈ وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ وہ اس موقع پر بدلہ لینے کی جو ہے خواہش وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں وہ دیکھی جائے گی بعد میں، یعنی a bird in hand is birds two in the bush، وہ والی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا حوصلہ بھی دے اور یہ یقین دے، بیکاز یہ بیسیکلی الٹیمیٹلی یہ جتنی آپ کے اندر فیتھ کی انٹرنلائزیشن ہوگی، فیتھ از ناٹ سم تھنگ دیٹ کین بی ٹولڈ اور شیئرڈ، ٹھیک ہے جی۔ یہ فیتھ انفارچونیٹلی ایٹ اے ویری انڈیویجول لیول آپ نے انٹرنلائز کرنا ہے، اور وہ انٹرنلائزیشن کنٹینیوس انٹرنل ڈائلاگ سے ہوتی ہے، کنٹینیوس، کہ یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ جو بات ہے ابھی شبانہ بتا رہی تھیں کہ اس طرح ہو گئی، یہ اگر آپ کو اب چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں یاد آنے لگ پڑے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یاد آنے لگ پڑے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ میں اگر اب میرا انٹرنل ڈائلاگ اگر کنٹینیوسلی یہ ہوتا رہے تو اس کے نتیجے میں وہ انٹرنلائزیشن ہونی شروع ہو جائے گی۔ بٹ کیپ دس ان مائنڈ، جب بھی آپ یہ کریں تو وہ پوری صفات کو سامنے رکھ کے کریں، اور اس چیز کو سامنے رکھ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں کنٹینیوسلی یہ مواقع دے رہا ہے کہ میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کا اہل بن جاؤں، اپنے آپ کو اس قابل کر لوں کہ میں نے وہ پانی ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو یوں سمجھ لیں کہ پھر یہ کوئی کاسٹ ہی نہیں جو مجھے پے کرنی پڑے گی، کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنی دیر کی پین اور کتنی دیر کی سفرنگ ہوگی، یہ ٹیمپرری ہے، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے ڈراپ ان دی اوشن تھا، نتھنگ آئی مین آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کی تکلیف کے بارے میں یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہ مقصد نہیں ہے میرا۔ میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو خود یہ لگے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہا نا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جان دے کر ادھر آئے گا اور جنت پائے گا، وہ کہے گا یہ 5 دفعہ اور کر لو میرے ساتھ، یعنی اس کے لیے تو میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، دیٹ واز نو کاسٹ ٹو پے۔ یہ والا ایسپیکٹ، یہ اپنے دل میں اس انٹرنل ڈائلاگ کو جتنا ہو سکے زندہ رکھیں، تو اس کے نتیجے میں فیتھ انٹرنلائز ہوتا ہے جی۔ اور اگر اچھا رسپونڈ نہ ہو تو پھر معافی مانگ لیں، یہ بھی ہو نا، مطلب کوئی بالکل، غلطی کی ہے تو سوری کر معافی لیں مانگ فوراً لیں کہ اور معاف اس کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ کول ڈاؤن کریں گے، جب آپ ریلیکس کریں گے، جب آپ کام ہو جائیں گے، تو آپ کو زیادہ کلیئرٹی مل جائے گی اس چیز میں کہ میں کیوں نہیں یہ کر سکا۔ میرا آئیڈیل تو آج بھی یہی ہے نا کہ میں وہ کرتا، تو وہ جب میں کیوں نہیں کر سکا، واٹ واز آئی تھنکنگ، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو ہمارا جو بڑھ جانا ہے حدود سے آگے اپنے رسپانس میں یا ریئیکٹ کر جانا ہے، یہ الٹیمیٹلی اٹ گوز بیک ٹو آور تھنکنگ۔ اس وقت میں بیلنس طریقے سے سوچ نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، میری کچھ پرابلمس چل رہے تھے، میں اس میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھ سکا۔ اس بیلنس کو میں کیسے مینٹین کروں گا آئندہ، اس پہ لوگوں سے مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے مشورے ملیں گے انشاءاللہ۔ اینڈ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، اس کو بس ذہن میں رکھنا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔
تھینک یو سر. گرنا ہے You're پھر most اٹھنا welcome. ہے، گرنا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی، حوصلہ نہیں ہارنا ہے، بس یہ ہے جسٹ ون مور ٹائم ایز کمپیئر ٹو دا ٹائمز یو فال. جی رافیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم موئی صاحب. موئی صاحب مائی کوشچن یہ ہے کہ if somebody like loses one eye, sight of one eye, ٹھیک ہے، یا it becomes very weak, اب اس کی جو frustration, like one eye of mine is become, whatever reason, has become weak, the frustration of trying to do things, ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے right, but صبر کرنا when you're getting frustrated trying to do things and can't, and اور آپ جیسے کہتے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، تو صبر کرنا اور حکمت، I know one shouldn't say کہ بھئی یہ کیوں ہوا, but how does one able to do sabr in this sort of thing, because everyday tasks becomes more difficult, you know, you make mistakes, so and this is a continuous thing, it's not that ایک دن ہو گیا and you say کل ٹھیک ہو جائے گا. Eyes do become weaker, but sometimes one gets weaker than the other, so یہ کوئی طریقہ ہے that one could just handle it and say ہاں اللہ کی طرف سے اب یہ ایسے ہی رہے گا، تو بس چلو جو کام ہے اسٹرگل کرو، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی. سو اور یہ اندر یہ بتانا شروع کر دیں کہ اگر میں اس معاملے میں if I can maintain my tranquility, if I can maintain my calm and be contented with what God has given me and thank him for all the blessings and thank him for the other eye, تو اس کے بدلے میں میرے لیے جنت یقینی ہو جائے گی. یعنی یہ جو بات ہے، یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ مشکل ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ بڑی ٹیمپرری مشکل ہے اگر آپ غور کریں. 10 سال 20 سال 30 سال یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ یعنی وہ میں نے جو بھی آپ سے گزارش کی کہ آپ کو ایسے لگے گا اٹ واز اے ڈراپ ان دی اوشن. اپنے انٹرنل ڈائلاگ کو ٹھیک کریں. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار ڈوئنگ تھنگز رائٹ. کیپ دس ان مائنڈ. The things that you can't do right, you are not responsible for doing them right. But you are responsible for one thing, of maintaining a gratuitous attitude, شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کے حضور میں رکھتے ہوئے، کنٹینٹمنٹ کے ساتھ، سیٹسفیکشن کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرا مالک ہے اور میرا مسئلہ اصل میں اس کے ساتھ ہے. میرا کام، آپ نے اصل میں فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ یہ فوکس کریں کہ نہیں، میری اس پوری زندگی کا کام ایک ہی ہے کہ جنت کمانی ہے، اور اس کا راستہ مل گیا ایک. میک یور سیلف، میک دس اے میننگ ان یور لائف دیٹ یو ول بی اے رول ماڈل آف اے پرسن آف ٹرینکویلٹی ان دس سفرنگ. اینڈ آئی کین گارنٹی یو یور ایفرٹس ول ناٹ گو ویسٹ. اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھیں، اس لیے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے. اگر انٹینشن یہ ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ایفرٹ ضائع ہو. آپ یوں سمجھ لیں کہ دس از اے ڈور وے ٹو ہیون جو مل رہا ہے، دروازہ کھل رہا ہے. اب آپ کو رسپونڈ کرنا ہے. I'll give you the example, since my husband passed away, there are a lot of his papers which have to be sorted out. So, bahut si cheezein I have to go through carefully. Now, so when I struggle with what is this, what was supposed to be done with this, then, if you can't read it as well as you could, then you get frustrated. Oh my God, اس وقت اللہ نے جب پہلے میرے پر یہ مشکل ہے، تو یہ میں کہہ رہی ہوں ایک فزیکل پرابلم ہو جاتا ہے. جیسے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو سب غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی آئی سائٹ ایک کان میں، ایک آنکھ میں خراب ہو چکی ہوئی ہے، اور دس میکس اٹ ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ریڈ. یو ناؤ نو دیٹ. Yes. Okay, now then let's try to find another way of doing it. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی اس آنکھ کے اوپر خامخواہ کا ایک پریشر ڈال کر اپنے آپ کو مزید فرسٹریٹ کریں. فائنڈ سم ہیلپ، گیٹ سم بڈی ٹو ریڈ اٹ آؤٹ فار یو. آپ اس کو پکچر کھینچیں، اپنے بیٹے کو بیٹی کو بھیجیں اور ان سے کہیں کہ یہ پڑھ کے مجھے ذرا بتاؤ. یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے.
rather than fretting over something which you can't do anything about, اس سے تو صرف شکایت پیدا ہوگی نا, اور کچھ بھی نہیں ہو. یہ کیا ہو رہا ہے, میں یہ بھی نہیں کر سکتی. تو دیکھیں بہت ساری فرسٹریشنز تو ہم نے اپنے اوپر خود ڈالی ہوئی ہیں. جب پتہ چل گیا کہ ایک چیز میں نہیں کر سکتی تو اس کی کوشش نہیں کرتے ہم. لیٹس ریلیکس, کوئی اور راستہ نکال لیتے ہیں, نکل آئے گا انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ نہیں نکلے گا, جب تک زندگی ہے کوئی نہ کوئی راستے نکل آئیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنے کسی نیبر کے پاس چلے جائیں, آپ ایک سویلائزیشن میں رہتے ہیں, ادھر آپ کسی سے کہیں میں ٹائم لے کے تھوڑا سا آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, آئی نیڈ یور ہیلپ ٹو ریڈ دس ڈاکیومنٹ, تو کین یو پلیز ہیلپ می ود دیٹ. تو آئی ایم شیور یو کین, دیر ول بی سو مینی ویز. آئی مین آئی ایم جسٹ گیونگ یو سم تھنگ, جسٹ ایسے انسٹنکٹیولی بتا رہا ہوں کہ یہ ہو سکتی ہیں, اور ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں. اصل میں آپ نے جو چیز سمجھنی ہے, دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ اس طرح سے سمجھیے کہ دنیا کی پریشانیاں, دنیا کے پلانز یہی ہے نا جن کا ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں, ہر وقت ذکر کرتے ہیں. یعنی میرا بیٹا یہ کر لے, میرا بیٹا یہ بن جائے, میرا بیٹے کے رزلٹ اچھا نہیں آ رہا, میرا یہ کر رہا, میرا یہ نہیں, یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ ٹھیک. مجھے جو چیز, یعنی اگر مسئلہ واقعی زندگی میں یہ ہے کہ میں یہ میری یہ زندگی آخرت کی طرف سفر ہے, اور میں اس بات کو انٹرنلائز کر چکا ہوں, تو یہ پرابلمز, کوئی پرابلمز ہی محسوس نہیں ہوں گی آپ کو, یہ ختم ہو جانی ہے. یہ پرابلمز آپ کو کل یاد بھی نہیں رہنی. لیٹ می ٹیل یو دس, دیر ور مینی تھنگز دیٹ ان دا مومنٹ آئی فیلٹ بگ پرابلم, یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ کیسے ٹھیک ہوگا. آج جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یاد بھی نہیں آتی کہ یہ اتنا بھی کوئی سیریس مسئلہ تھا. واز اٹ ریئلی سم تھنگ دیٹ ٹک سو مچ آف مائی اٹینشن. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹیک اٹ ایزی, بیکاز دا ریئل ایشو از ناٹ یور getting this document completed. It is going to be, you can find others to help you out inshallah. لیکن آپ نے اس میں you have to find a way out, and you will find a way out. I can assure you that things will get done. جب آپ اس کو اس پہلو سے سوچنے لگیں نا, کچھ نہیں ہوگا. اصل چیز یہ کہ آپ اچانک پینک کر جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, اوہ اب تو سب گڑبڑ ہو جائے گی. یہ جو امیجیٹ نتائج نکال لینا ہے نا, اس کو روک لیں. نہیں ہو رہا, ابھی راستہ نکل آئے گا. لیٹ می جسٹ ریلیکس اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ, آئی ول فائنڈ اے وے. اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے گا. I think what's happening with me is because I had so much confidence and I could cope with so much, and suddenly the frustration of, oh my God, I could do it and now I can't do it. تو اللہ میں, why this is my son, نہیں مجھے تو یہ کرنے ہیں, یہ بھی کرنا, یہ بھی وہ کرنا. آزمائش کیوں تھی آپ کے اوپر؟ when you were so confident and you could cope with everything, اس وقت آپ نے یہ سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سہارے پر ہو رہا ہے سارا کام. اس وقت مجھے یہ خیال آیا یہ سب کچھ تو میں خود ہی کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا یہ یاد کرانے کا کہ تم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کہ جو کچھ ہوا یہ میری وجہ سے ہوا تھا تمہارے ساتھ. جس چیز نے تمہیں بڑا کانفیڈنس دے دیا تھا نا کہ میں بڑا ٹھیک ہوں, میں بالکل ٹھیک کر سکتا ہوں, یو ور زیرو, یو ور اونلی اسٹینڈنگ دیئر بیکاز آئی واز سپورٹنگ یو. یہ یاد آیا آپ کو کچھ؟ Yes, this is I think نہیں, یاد تو بہت آتا ہے, بٹ کئی دفعہ I think میں بھول جاتی ہوں کہ کر سکتی تھی تو اب نہیں. اس کو یاد رکھیں, یہی وہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں انٹرنلائزیشن ہوگی. یہ وہ چیز ہے کہ جو کام آج آپ کر سکتی ہیں اس کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ میں کر سکتی ہوں, یہ خدا نے اجازت دی ہوئی ہے اس لیے ہو پا رہا ہے. اس کی یہ ریفریمنگ کریں اپنے ذہن میں. اسٹارٹ ڈوئنگ دس. And this is what I'm saying about when I say internal dialogue, تو یہ ہے وہ internal dialogue کہ جس میں خدا ایکٹیو ہو جائے. I think I need to do this more, instead of frustrated. Right. Keep remembering this. And be calm. I mean, things are not going. زیادہ کیا ہوگا, ٹائم پہ ٹیکس ریٹرن نہیں فائل ہوں گے, تھوڑا سا فائن ہو جائے گا, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. I mean, کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوتے ہیں جی, سیریسلی. I mean, we are just میگنیفائنگ دیز ایشوز ٹو مچ. میں آپ کو بتاؤں, ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس جگہ پر جو چیز لے کے پہنچیں گے اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے اچھا سامان کر لیں, بہت اچھا سامان کر لیں. I have to keep remembering that کہ this is temporary life. ہر چیز یہ سوچنا کہ I don't forget that this will be the end, but I know what you mean. 12 alarms during the day.
ٹھیک ہے، 12 جی الارم لگا جی لیں اور ہر الارم پہ یہ سوچیں کہ میں ابھی یہ پچھلے 1 گھنٹے میں نے جو کچھ کیا ہے نا، یہ صرف اس وجہ سے ہو پایا کیونکہ خدا نے اجازت دی تھی، اور کوئی وجہ ہاں نہیں جی. تھی. تو یہ اچھا یاد جو رکھیں. بھی ہے everything is coming with God's permission. اچھا بھی برا بھی, so one doesn't get frustrated. اصل میں برا کچھ نہیں ہے. آپ کو ان دا فائنل انالیسز واٹ یو ول فائنڈ از دیٹ آل یو ہیڈ was great opportunities to become better and to have a better position in the hereafter. Whether you materialize it or not is what you are doing and what you are going to do. How will you respond? آپ نے اگر رسپانس اچھا کیا تو پھر آپ کو یہ لگے گا کہ زندگی اس دنیا میں آنے والی ہر چیز اصل میں اپرچونٹی ہے. یعنی میں ایک پورا پروگرام رکھتا تھا, یہ یقین تھا اور میں اس کے بارے میں ایکسائٹیڈ تھا کہ آج یہ کرنا ہے, اور اس وقت کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی, کوئی مہمان ہی آ گیا اور میرا موڈ خراب ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اگر میں اس وقت مہمان کی طرف اپنی وہ ٹھیک توجہ دیتا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے کتنا اجر دے دیتا. یہ جو ایسپیکٹس ہیں اس کو جب میں یاد رکھنے کی کوشش کروں گا تو آپ یقین کریں کہ اٹ ول بیکم دس لائف ول بی فل آف اپرچونیٹیز ٹو گیٹ پیراڈائز. Eternal life in paradise, full of opportunities. But if we are not looking at it, then the doors will start closing. جو چیزیں اپرچونٹی بھی ہیں وہ ہمیں نہیں دکھنا شروع ہوں گی. اس لیے یہ یاد رکھیں, ask yourself at every 100 times during the day, at least 100 times, that my focus is on the hereafter. When you're talking about your grandsons, when you're talking about your children, when you're talking about what not, any problems, think about it. That اگر یہ پرابلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹیریلائز ہو گئی کسی کے لیے بھی, میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے نواسیوں کے لیے, جس کے لیے بھی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپرچونٹی ہوگی ان کی ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اس پر اگر اطمینان نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے دیر از سم پرابلم. ٹھیک ہے, پھر اس پرابلم کے اوپر بات کر لیں. اگر وہ ایشو میری پرابلم یہ ہے ہی نہیں, میں تو یہ چاہتا نہیں, مجھے تو یہ چاہیے, اس وقت چاہیے, یہ اس وقت, اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا. اب وہ دے دے گا تو پھر کئی دروازے بند بھی کر دے گا. Yeah, I think one has to just say, just aim for the next life. I think that is the thing. That is right. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے انشاءاللہ. Thank you so much, Moisam. You really encouraged me. Thank you. Moisam, ایک بات میں نے سنی تھی کچھ عرصہ پہلے, اس پہ if you would like to comment. ایک انٹرسٹنگ پرسپیکٹو تھا اور اسی گریٹیٹیوڈ اور ٹیسٹ کے کانٹیکس میں تھا. ایک دوست کے والد صاحب کو الزائمرز ہو گیا اور وہ کافی عرصے تک ان کے ساتھ پریشانی رہی ان کو. ظاہر ہے الزائمرز میں آہستہ آہستہ ان کی کیپیسٹی برین کی ختم ہو جاتی ہے, تو وہ بڑا پینفل تھا اس دوست کے لیے دیکھنا اپنے والد صاحب کو اس طرح سے. تو ایک دن وہ اسی پہ خاصا پریشان تھا, افسردہ تھا. تو ایک اور دوست نے اس سے ایک بات کی which really hit me. اس دوست نے کہا کہ what can someone give you, تمہیں کیا قیمت دی جائے, کیا ریوارڈ کو میں دے تو تم کہو گے یہ بہت اچھا, وہ میرے والد صاحب کو الزائمرز ہو گیا. اس نے کہا کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا. سوچو کوئی نہ کوئی قیمت اس کی ایسی ہوگی جہاں پہ تم خوش ہو جاؤ گے, تم بولو گے ہاں اب ورتھ اٹ ہے, اب بالکل ٹھیک ہو گیا, اب تو بھلے ہو جائے. انہوں نے کہا جو بھی قیمت ہے نا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے لے لینا, قیامت کے بعد. تو اگر ابھی تم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو اور اس پہ خوش ہو جاتے ہو, یہ سوچ کے کہ اس کا وہ بدلہ مجھے مل جائے گا جس بدلے پہ میں خود بول اٹھوں گا کہ بالکل اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا, دوبارہ کر لیں. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ لگا مجھے پرسپیکٹو. بٹ آئی ڈونٹ نو, از دس اے گڈ وے آف تھنکنگ اباؤٹ اٹ؟ Incredible way of thinking about it. What a beautiful way of thinking about it. Think about it with every suffering, every problem that you face in life. Because this is the price. کیا بات ہے جی, بالکل پیراڈائم شفٹ ہے, بالکل ٹوٹل پیراڈائم شفٹ. ماشاء اللہ جی, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. ایک اور چھوٹا سا کامنٹ رافیہ کے کانٹیکسٹ میں, آپ نے جب گریٹیٹیوڈ کا ذکر کیا تو وہ اتنی زبردست چیز ہے کہ پتہ نا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیچھے بھی حکمتیں ہوتی ہیں. تو کوئی پین اس وقت ہمیں کیوں آ رہا ہے اس کی حکمت تو ہم ہمیشہ نہیں ڈھونڈ سکتے,
لیکن ہمیں گریٹفل کیوں رہنا ہے اس کی حکمتیں ملتی چلی جاتی ہیں. جیسے ایک آپ نے اس کا جو لارجسٹ اسٹریٹجک اینگل تھا وہ تو بتا دیا، اس کے کچھ ٹیکٹیکل اینگلز یہ ہیں کہ کوئی بھی ایکچوئل ڈیزیز ہے اس کی ہیلنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز بھی گریٹیٹیوڈ ہی چاہیے ہوتی ہے. رائٹ. پازیٹیوٹی سے ڈیزیز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہوپ فل رہنا ہے، جو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے کہ کبھی ہوپ ختم نہیں کرنی، اس کے اندر بڑی لاجک بھی ہے. بالکل. بسائڈز دا آخرت والی دنیا کے حوالے سے بڑی لاجک ہے کہ اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے، ہیل کرنا ہے، تو اس کے لیے پازیٹیوٹی اور اس کے لیے ہوپ فلنس بڑی ضروری ہے. بیوٹیفل. بہت اعلیٰ جی. وہ آپ کے دوست کی بات نے تو اصل میں پورا سیشن ہی لوٹ لیا جی. سچی بات ہے. آنیسٹلی واٹ اے بیوٹیفل تھنگ، واٹ اے میگنیفیسنٹ تھنگ ٹو سے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ دیتا کہ میں نے کہا تھا. اب تو یہ آپ کے دل کی بات بن جائے. یعنی یوں سمجھ لیں ایوری تھنگ، ایوری مومنٹ دیٹ یو فیس ان لائف، واٹ اے میگنیفیسنٹ کوشچن ٹو آسک کہ یہ اس کے بدلے آپ کو جنت مل سکتی ہے. یعنی واٹ اے ریوارڈ. کیا بات ہے جی. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. السلام خیریت سے. جی اللہ کا شکر ہے. تو آج کے سیشن میں جو بھی آپ نے شروع میں اپنی پریزنٹیشن دی تو اس سے بہت سے سوالوں کے جواب ملے، بلکہ ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ سب سوال ہی ختم ہو گئے. اگر ہماری یہ بن جائے کنٹینیوسلی کہ ایوری ٹرانزیکشن از بٹوین می اینڈ گاڈ، تو مجھے لگا کہ میرے تو سارے سوال ختم ہو گئے. تو اس کے بعد جو شبانہ نے گریٹیٹیوڈ کی بات کی تھی اور اپنے کان میں ہونے والے پرابلم کو شیئر کیا تھا، تو میرا پرسنل یہ ہے کہ آج سے 8 سال پہلے میری میڈل فنگر، لیفٹ ہینڈ کی میڈل فنگر کی دروازے میں آ گئی اور فیو ملی میٹرز اب میری اسکن، میرا ناخن اور ہڈی ٹوٹ گئے. وہ گھر میں رہ گئے، ہم ہاسپٹل میں چلے گئے اور پھر یہ اس میں ہیلنگ میں کافی ٹائم لگا اور 1 سال تک بہت زیادہ درد ہوتا تھا. اور مجھے وہ بازو میں وہ جو پہنتے ہیں یوں گلے میں لٹکانا اینڈ آل دیٹ، پلاسٹک سرجن اور تیسرے. تو میں نے کہا یہاں درد کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں نرو اینڈنگز ہوتی ہیں، اس لیے یہاں درد ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا اس سارے میں. تو مجھے احساس ہوا کہ ایک انگلی، وہ بھی بائیں ہاتھ کی، اس کی ایک پور، وہ بھی a few millimeters. اور میں کتنے زیادہ چیزوں کے لیے پھر میں واش روم اپنا انڈیپینڈنٹلی، اپنے کوکنگ، اپنا واشنگ، اپنا کچھ لائک میری زندگی متاثر ہوگی. میرے ہسبینڈ پنڈی سے مجھے مری لے کے آتے ہیں، ڈاکٹر پاس لے کے جاتے ہیں، اور اس میں اتنا ٹائم اور ریسورس پیسے جا رہے ہیں. تو مجھے احساس ہوا. اور یس اگر میں نے پھر مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت مجھے احساس رہا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں. پھر اب میری انگلی ٹھیک ہو گئی ہے تو کبھی کبھی یہ حالت ہے میرا ہاتھ اب اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا پہلے لگتا تھا. پھر دماغ کو سمجھانا پڑتا ہے نہیں بہن اب میں سارے کام کر سکتی ہوں، خوبصورت نہیں لگتا لیکن میں سارے کام کر سکتی ہوں. تو یس یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے. اور یس انٹرنل ڈائلاگ ہماری کنورسیشن ہیلپ کر رہی ہیں، کرتی ہیں. بس لاسٹ میں ایک جملہ کہ since the time I have started trying کہ میں نے ویئر کرنی ہے یہ گلاسز جس کے اندر لینس ہے فیس کا، اور پھر جس صبح یہ کنورسیشن سن لیتے ہیں تو 2-3 دن تک اچھا خاصا دن گزرتا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم اندر سے ہلتے نہیں ہیں. ہاں یس the conversations and my internal dialogue and reflecting, journaling and gratitude journaling and focus meditation ہیلپ کر رہی ہیں مجھے. میرے خیال میں نے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیا آج. آپ نے ایک کام کرنا ہے جی، اس چیز کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے. یہ جو اس وقت یہ موقع ہے کہ ہم ہر ہفتے کو صبح ملتے ہیں، یہ بھی تبھی تک ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. آپ نے اپنی کانورسیشنز ڈیولپ کرنی ہے. دیکھیے یہ انٹرنل ڈائلاگ سپورٹ نہیں کر سکے گا آپ کو. وی گیٹ انفلوئنسڈ بائی واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ اس. جو لوگ ہیں ان سے جو باتیں ہو رہی ہیں ان سے ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ ان سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں. آپ کو اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں وہ کانورسیشنز کریٹ کرنی ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ چیزیں زندہ رہیں اور پھلیں پھولیں.
ٹھیک ہے جی. بیکاز دس شوڈ بی ٹیکن ایز این اپرچونیٹی. اگر اس میں کچھ خیر ہے تو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہے. جو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی غلط بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے سب کو محفوظ رکھے. لیکن جو بھی کچھ ہے وہ اس وقت ایک اپرچونیٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وی مسٹ ٹیک دوز ایکشنز وچ ول میک اس اسٹینڈ آن آور اون فیٹ. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس ٹو ڈو. ٹھیک ہے جی. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تو بونس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انگلیوں کی طرح ہی ہے، پتہ نہیں کب کٹ جائے گی. تو جب کٹ جائے گی تو Sir, اللہ thank تعالیٰ you so much. بندوبست کر دے گا. Actually, I'm not in a position, لیکن میں propagate نہیں کر رہی کہ میں اس کو mention نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں تو yes چینج ہو رہی ہیں میری باتیں. جیسے کل میری فرینڈ مجھے ملی ہے، وہ بڑی سرجری سے گزری تھی، تو میری باتیں سننی، جو بھی باتیں میں سن رہی تھی میں نے دہرا دی بس. اس نے کہا ہاں یار اس اندر سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، رائٹ. یار میری تو تکلیف کم ہو گئی ہے. تو یس وہ پھر ہمارے جو ہم سن رہے ہیں پھر وہ ہماری زبان پہ آ جاتی ہیں، بٹ کنٹینیوسلی ایفرٹ اور کانشیس رہنا. I'll take the opportunity to mention Asif Amin صاحب جو ہیں. I don't know if he's here or not, but Asif Amin صاحب is initiating these sessions, جس سے میرا خیال ہے کہ one of the most primary things ان کے پیش نظر یہی ہے کہ ہم ان conversations کو زندہ رکھیں. یعنی اگر ہو سکے تو تھرو آؤٹ دا ویک زندہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ واٹس ایپ گروپس اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے رابطے میں رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں. سو دیٹ دیز کانورسیشنز دے کین بیکم این انٹرنل ڈائلاگ فار اس. اور یہ انٹرنل ڈائلاگ ہے کہ جو ہمیں اسٹرینتھ دے گا انشاءاللہ. اور اچھا آصف صاحب ہیں ادھر، آپ بلکہ انٹروڈیوس کرانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں جی. اگر کوئی سوال ہے تو وہ پہلے لے لیں یا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد پہلا سیشن ہے ایکچولی. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. I have a small plan with my family. Unfortunately, otherwise I would definitely have attended جی. اگر تو میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آ سکا تو آؤں گا ضرور. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب وہ تیار ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے اس سیشن کے بعد ان کے ساتھ جانا ہے ایک جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے. لیکن مجھے بتائیے گا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے. اور اٹ ول بی آئی تھنک بہت ہی خوبصورت بات ہوگی کہ اگر اس طرح کے 1000 گروپس اور بن جائیں کہ جو اپنی اپنی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے اسمال گروپ کانورسیشنز کو پیدا کریں. ٹھیک ہے جی. اپنی کانورسیشنز کو چینج کریں، آپ چینج ہو جائیں گے. دس از واٹ دا کلو از. ایبسولوٹلی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت ڈالے جی، مدد کرے آپ کی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا موج صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی جو تو ہینڈز ملاقات ریزڈ ہوتی. ہیں انشاءاللہ، جو ہینڈز ریزڈ ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے نوٹ کر لیا. تھینک یو جی. خدا حافظ.